السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ محترم حاضرین، پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک نئے ٹاپک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے درد جو توڑتا نہیں رب سے جوڑتا ہے۔ اس عنوان کو ہم نے 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس کا انشاءاللہ تبارک و تعالی آج پہلا حصہ، پہلی قسط، درد، سزا یا پیغام، اس چیز کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ محترم حاضرین، جب زندگی میں درد آتا ہے تو سکون چھن جاتا ہے، دل بوجھل ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے، یا اللہ، یہ درد سزا ہے یا کچھ اور؟ آج کے اس درس میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ انسان کی فطرت اور درد۔ انسان خاموشی میں کم سوچتا ہے مگر درد میں بہت زیادہ سوچتا ہے۔ خوشی میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، خود کو طاقتور سمجھتا ہے، مگر درد میں اپنی کمزوری پہچانتا ہے۔ اسی لیے درد انسان کو روک دیتا ہے، سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے اور سوال کرنے پر لے آتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہر درد سزا ہے؟ قرآن مجید کا پہلا اصول، ہر درد سزا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یعنی درد کوئی اتفاق نہیں، کوئی حادثہ نہیں، بلکہ آزمائش ہے۔ اور آزمائش اور سزا میں بہت فرق ہے۔ آزمائش اور سزا میں فرق کیا ہے؟ سزا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتی ہے، اور آزمائش انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لاتی ہے۔ سزا انسان کو ضدی بنا دیتی ہے، جبکہ آزمائش انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتی ہے، اور جو جھک جاتا ہے وہی رب کے قریب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اکثر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں ہی کیوں، یہ سب میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ قرآن مجید اسی وسوسے کا جواب دیتا ہے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا تو پھر درد ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ درد دراصل اللہ کی حکمت کا ایک حصہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا مگر موجود ضرور ہوتا۔ درد کا پہلا مقصد جگانا ہے، بیدار کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے، متنبہ کرنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، خوشی انسان کو سلا دیتی ہے اور درد انسان کو جگا دیتا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو درد سے پہلے اللہ کو بھولے ہوئے تھے، مگر درد نے انہیں رب سے جوڑ دیا، درد نے انہیں رب کے در پر لا کر کھڑا کر دیا، درد نے انہیں اپنی اوقات یاد دلا دی۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب اللہ کسی بندے سے بات کرنا چاہتا ہے
تو اسے درد دے دیتا ہے۔ درد اور دعا، خوشی میں مانگی گئی دعا اکثر زبان تک محدود رہتی ہے، لیکن درد میں مانگی گئی دعا دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ مطہرہ ہمیں بتاتی ہے کہ درد کے وقت اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سوچئے، اگر درد سزا ہوتی تو وہ گناہوں کی معافی کیوں بنتا؟ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو آپ دیکھیے، سب سے بڑی دلیل ہے۔ میرے بھائیوں، اگر درد سزا ہوتا تو سب سے زیادہ درد انبیاء علیہ السلام کو کیوں دیا جاتا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، حضرت یوسف علیہ السلام کی قید، حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنسو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم، یہ سب ہمیں سکھاتے ہیں کہ درد اللہ کے قرب کا راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ درد ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ درد انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، درد انسان کو صبر سکھاتا ہے، درد انسان کو دعا سکھاتا ہے، درد انسان کو رب پہ بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ جو انسان درد سے گزرا ہو وہ دوسروں کے درد کو بھی سمجھتا ہے۔ درد سزا ہے یا پیغام؟ میرے بھائی اور میرے دوستو، درد سزا نہیں ہے، ایک پیغام ہے۔ ہر درد سزا نہیں ہوتا، کچھ درد پیغام ہوتے ہیں۔ پیغام کہ رک جاؤ، سنبھل جاؤ، پلٹ آؤ، رب کی طرف لوٹ آؤ، رب کو یاد کرو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں درد جو توڑتا نہیں، رب سے جوڑتا ہے۔ اگر آج آپ درد میں ہیں تو خود کو بدقسمت نہ سمجھیں۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درد کو ہمارے لیے ہدایت اور قرب کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صبر عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے پیغام کو سمجھ لیتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔